الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا کیا کہ اے پروردگار عالم، یہ 70 لوگ جو ہمارے ساتھ کوہ طور پہ آئے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عام بھلائی وہ سبھی کو ملتی ہے اور عام بھلائی سب کے لیے ہے، لیکن خاص رحمت اور خاص بھلائی ان کو عطا ہوتا ہے جو لوگ تقوی حاصل کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی اور ایمان کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اور خاص رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول، آخری رسول یعنی ہمارے جو آخری نبی، آخری رسول ہیں، جو ان کی اتباع کریں گے. اب رسول جو آخری ہوں گے ان کے صفات کیا ہوں گے، ان صفات کا بیان کہ اس نبی میں، اس رسول میں کیا خوبیاں ہوں گی، وہ بیان ہوگا. اور جو ان کی اتباع کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، انہیں کامیابی حاصل ہوگی. یہ بیان ان آیتوں میں ہونے والا ہے. یہ نواں پارہ چل رہا ہے، 9واں رکوع ہے اور سورہ اعراف کی 157 نمبر کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. یعنی عام رحمت تو سب کے لیے ہے، مگر خاص رحمت ان لوگوں کے لیے جو یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. خاص رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول کی اتباع کریں گے، جو رسول نبی ہوں گے
امی ہوں گے، اور الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور ان کے بارے میں لکھا ہوا پائیں گے جو ان کے پاس توریت اور انجیل ہے اس میں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اچھی باتوں کو حلال کریں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور بری باتوں کو حرام کریں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور ان کے طوق، گردن کے طوق کو اتاریں گے، ہلکا کریں گے۔ التی کانت علیہم، جو طوق ان کے اوپر ان کے گلے میں ہوگا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تو جو لوگ ان پر ایمان لے آئے، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کیا، ونصروہ، اور ان کی مدد کیا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے سب یہ، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی پیروی، ان کا ساتھ دینا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی اتباع کرنا، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید اور ان کی جو حدیث ہے اس پر عمل کرنا، یہ اس کا حکم اس میں اس آیت میں ہے کہ اے موسیٰ، آپ جو دعا کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، تو عام بھلائی تو ہم سب کو عطا کر رہے ہیں، سب کو ملے گا، لیکن خاص بھلائی اسی کو ملے گا جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ ان کی اتباع کرے، ان پر ایمان لے آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ توریت میں، انجیل میں، اور جتنی بھی کتابیں تھیں، ہر کتاب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر موجود رہا۔ اب تو انجیل، توریت، زبور وغیرہ اس میں سب کاٹ چھانٹ کر دیا ہے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، لیکن ابھی بھی اس کاٹ چھانٹ کے بعد بھی بہت ساری آیتوں میں، بہت ساری جگہوں پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور ان کی علامت آج بھی درج ہے۔ اب اس نبی یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ نبی امی ہوں گے۔ امی کا مطلب جو کسی ظاہری استاد سے، دنیا میں کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، یا امی کا ایک معنی ہوتا ہے اصل، یعنی اگرچہ وہ بعد میں آئیں گے لیکن وہ سب کی اصل ہوں گے۔ ام معنی ماں ہوتا ہے، ام کے معنی ماں ہوتا ہے، تو ماں جو ہے بچوں کی اصل ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، تو گویا وہ پوری کائنات کے لیے اصل ہوں گے، جڑ ہوں گے۔ اگرچہ وہ بعد میں آئیں گے بشری لحاظ سے، لیکن ان سے پہلے والے بھی اور ان کے بعد والے بھی سب کے وہ اصل ہیں، اور سب کا وجود انہی کی وجہ سے ہے۔
حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ہمارے نور کو پیدا فرمایا، پھر ہمارے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے سب کے اصل ہوئے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور ان کے بارے میں لکھا ہوا پائیں گے جو ان کے پاس توریت اور انجیل ہے۔ تو توریت اور انجیل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابھی، لیکن جتنی بھی کتابیں آئیں ان ساری کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، ان کے اوصاف، ان کی علامت کو لکھ دیا تھا۔ اچھی باتوں کا حکم دیں گے۔ اب اچھی بات میں جتنی باتیں ہیں وہ ساری باتوں کو لے لیا جائے، عبادات کا، معاملات کا، ادب و تعظیم کا، یعنی اللہ کی عبادت سے لے کر کے راستہ چلنے میں اگر کوئی پتھر دکھ جائے تو اس کو ہٹا دینا ثواب ہے، یعنی اللہ کی عبادت سے لے کر کے راستے میں پتھر مل جائے اس کو ہٹا دینا، یعنی کوئی چیز سرکار نے چھوڑا نہیں، ساری چیزیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اچھی باتیں تھیں ان سب کو بتا دیا۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روکیں گے، اور جتنے گناہ ہیں ان سب کو بتا دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ قرآن کے ذریعے سے بتایا ہو اور چاہے وہ حدیث پاک کے ذریعے سے ہے، ساری چیزیں وہ بتائیں گے، وہ بتایا سرکار نے۔ اچھی باتوں کو حلال کریں گے، اب چاہے وہ قرآن کے ذریعے سے یا حدیث پاک کے ذریعے سے۔ اچھا، اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار سمجھ میں آ رہا ہے، اختیار سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھی باتوں کو حلال کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک میں صرف سور کا گوشت کے بارے میں آیا ہے، سور کا گوشت حرام ہے، لیکن اس کی ہڈی کے بارے میں، اس کی چربی کے بارے میں، کتا کے بارے میں، گدھا کے بارے میں کہاں آیا ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے۔ یہ سب حضور نے حرام کیا ہے۔ یہ صاحب اختیار نبی ہوں گے، جس چیز کو کہہ دیں گے حلال ہے وہ حلال ہو جائے گا، جس چیز کو کہہ دیں گے حرام ہے تو حرام ہو جائے گا۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور ان پر سے ان کے بوجھ کو اتار دیں گے، یعنی اے موسیٰ، عام رحمت تو سب کے لیے ہے لیکن خاص رحمت اسی کو ملے گی جو اس نبی سے محبت کریں گے، ایمان لائیں گے، ان کی اتباع کریں گے، اور اس نبی کی یہ صفات ہیں۔ جہاں ساری صفات ہے وہاں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بوجھ کو اتار دیں گے۔ کتنا اتارا بوجھ؟ پہلے تھا نماز جب پڑھنا ہوتا تھا تو بنی یہودی جب نماز پڑھتے تھے تو ان کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ کو ایسے رسی سے باندھ لیں، اسے ہاتھ کو پیچھے باندھتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے کو باندھتے تھے کھمبے سے۔ یہ ان کے نماز کا طریقہ تھا۔ روزے کا معاملہ یہ تھا کہ کھا لیا تو بس اب کھا لیا ایک بار، رات دن دونوں جو ہے روزے میں رہنا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ تھا پہلے کہ ابھی تو ہے کہ 40واں نکالنا ہے، پہلے یہ تھا کہ چوتھائی نکالنا ہے، یعنی 100 روپیہ میں 25 روپیہ نکالنا تھا۔ پہلی قوم میں جتنی قومیں تھیں، یہودی عیسائی، اس سب میں یہی حکم تھا کہ 100 روپیہ اگر کمایا ہے تو اس میں 25 روپیہ نکال دو، لیکن ابھی سے 2.5 روپیہ ہے۔
پہلے یہ تھا کہ اگر کہیں پہ ناپاکی لگ گئی تو اس چمڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے میں اگر ناپاکی لگ جائے تو کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، بڑے سخت احکام تھے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ شنیچر کے دن شکار کرنا منع تھا، اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، اس طریقے سے بڑے سخت احکام تھے۔ توبہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اگر انجانے میں بھی قتل کر دیا تو اس کو قتل کرنا پڑتا تھا، قتل ہونا پڑتا تھا اس کو۔ اگر انجانے میں بھی بھول سے کسی نے مار دیا تو اب اس کے بدلہ یہی تھا کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب تو اگر انجانے میں ہوا ہے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اب تو یہ بھی ہے کسی نے اگر قتل کر دیا اور وارث اگر کچھ لے کر کے پیسہ لے کر کے معاف کرنا چاہے معاف کر سکتا ہے، معاف ہو جائے گا، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ اگر قتل کیا ہے تو اس کو قتل ہونا پڑتا تھا۔ تو بہت سخت احکام تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور جو کتابیں تھیں زبور توریت، ان میں جو احکام تھے بہت سخت احکام تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نبی جو آئیں گے آخری، یہ وہ اس کو ہلکا کر دیں گے۔ یہ ایسے رحمت والے نبی ہوں گے کہ ان کے آنے کے بعد نماز بھی بالکل آسان سی نماز ہوگی، نہ ہاتھ باندھنا ہے نہ اپنے کو باندھنا ہے کھمبے میں۔ زکوٰۃ بھی بہت آسان سا زکوٰۃ ہوگا، 100 میں 2.5 روپیہ۔ کوئی اگر ناپاکی لگ گئی دھل دیں گے پاک ہو جائے گا۔ غلطی کریں گے بڑی سے بڑی غلطی توبہ کر لیں گے معاف ہو جائے گا۔ پہلے توبہ کیا تھا؟ پہلے اگر غلطی کرتے تھے تو اس کا توبہ یہ تھا کہ قتل کیا، اپنے کو قتل کے لیے پیش کر دو، اب گردن تمہاری مانی جائے گی تبھی توبہ قبول ہوگی۔ اب یہی ہوا۔ اب جتنے لوگ وہ پوجا کیے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا کہ اب اس کی سزا یہی ہے کہ توبہ جبھی ہوگا، اللہ تعالیٰ توبہ جبھی قبول کرے گا کہ فوراً گردن ماری جائے۔ لیکن یہ آخری نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کی رحمت سے یہ حصہ ملے گا سب کو کہ توبہ آدمی بڑی سے بڑی غلطی گناہ کر دے گا لیکن توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ناپاکی لگ جائے گی آدمی دھو دے گا پاک ہو جائے گا، نہ چمڑا کاٹنے کی ضرورت ہے نہ کپڑا کاٹنے کی ضرورت ہے۔ شنیچر کے دن شکار کرنا منع تھا، اب جو ہے 7 دن شکار کر سکتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، اب کھا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں کھانے میں۔ تو یدعو عنہم اسرہم، وہ ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، اتار دے گا، والاغلال التی کانت علیہم، اور ان کے گلے کے طوق کو ان پر سے اتار دے گا۔ گلے کا طوق بھی یہی جو بھاری بھاری احکام تھے، بہت سخت احکام تھے، گلے کا طوق ہی تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا کرنا تھا ان لوگوں کو۔ اگر نہیں کرتے تو اللہ کے نیک بندے نہیں ہوتے وہ۔ یہ تو اب کچھ نہیں کرنا ہے، اب تو بالکل آسان سی نماز ہے، آسان سا روزہ ہے، آسان سی زکوٰۃ ہے، آسان سا حج ہے، اور پاکی ناپاکی کے آسان سا حکم ہے، گناہ کرنے کے بعد آسان سی توبہ ہے، اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ سب صدقہ ہے کملی والے مصطفیٰ کا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کی رحمت کے صدقے میں یہ ساری آسانیاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ تو گلے کے طوق کو ان پر سے اتار دے گا۔ فالذین آمنوا، تو اب جو ان پر ایمان لے آئے ان کی تعظیم کرے اور ان کی مدد کرے۔ تو تعظیم صحابہ نے کیسے کیا آپ دیکھ لیجئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہو۔ آج بھی حکم یہی ہے کہ سرکار کے روضے پہ جائے تو آدمی زور سے سلام نہیں پڑھ سکتا ہے، بلند آواز سے سلام نہیں پڑھ سکتا ہے، اور قرآن کا حکم ہے کہ اے لوگوں نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی آواز اونچی نہ کرو، بالکل دھیرے آواز میں بات کرو۔ نبی کے دروازے پہ جاؤ تو دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، قرآن کی آیت ہے،
خود سے اگر باہر نکل جائیں دروازہ کھول کر کے تو ٹھیک ہے، دروازہ اگر بند ہے تو دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، اس لیے کہ دروازہ اگر تم نے کھٹکھٹا دیا تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ یہ سب آیتیں قرآن پاک میں نازل ہوئی اور صحابہ نے ایسے ہی ادب بھی کیا، اور یہ حکم تو قرآن میں آیا، لیکن یہ واقعہ سب پرانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ جو نبی آئیں گے ان کی تعظیم اور توقیر جو کرے گا، کیا کہتے ہیں، وہ خاص رحمت کا سزاوار ہوگا، اس کی خاص رحمتیں ہوں گی اور وہ ہماری رحمتوں کے سائے میں ہوگا۔ تو ان کی تعظیم کرے، ان کی مدد کرے، ان کی اتباع کرے، اور اتباع اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی حدیث اور قرآن، تو وہ اولئک هم المفلحون، تو ایسے لوگ جو ہے کامیاب ہوں گے۔ تو یہ جب پہلے کہا جا رہا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے، تو اب ان آیتوں کا حکم ہمارے اور آپ کے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے کہ ابھی حضور تشریف بھی نہیں لائے اور حضور کا چرچا، ان کی تعریف و توصیف، ان کا کریکٹر، ان کا سبھاؤ، ان کا نیچر، ان کا طور طریقہ، ان کی تبلیغ اور ان کی تمام صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی، دنیا ابھی قائم ہوا کہ اللہ نے بیان کرنا شروع کر دیا، سارے نبیوں سے، سارے کہتے پیغمبر سے، سارے رسولوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی بیان کر رہا ہے کہ دیکھو جو ہے تم نبی ہو ٹھیک ہے، تم رسول ہو ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک آخری نبی آنے والا ہے، اس کی یہ صفات ہوں گے، اس کی یہ اوصاف ہوں گے، اس کا یہ کریکٹر ہوگا، وہ اتنا بلند ہوگا، اتنا اونچا ہوگا، اتنا اس کی شان اتنی بلند ہوگی۔ تو دیکھو کیا کہتے ہیں، آپ رسول ضرور ہو، آپ کی قوم آپ پر ایمان لے آئے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر خاص رحمت اگر ہماری پانا ہے، خاص رحمت حاصل کرنا ہے، تو اس نبی پہ ابھی آیا بھی نہیں ہے لیکن اس پر ایمان لے آؤ، اس کی تعظیم کرو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا